اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا اور جس وقت تم احرام کھول دو فَاصْطَادُوا پس تم شکار کرو وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ اور نہ تمہیں اکسائے شنعان قوم کسی قوم کی دشمنی ان صدوکم عن المسجد الحرام یہ کہ تم ان کو مسجد حرام میں آنے سے روکو ان تعتدوا کہیں تم ان کے اوپر زیادتی نہ کرو وتعاونوا اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو علی البر والتقوی نیکی اور تقوی کے کاموں میں ولا تعاونوا اور ایک دوسرے کے مددگار مت بنو علی الاثم گناہ کے کاموں پر والعدوان اور ظلم کے کاموں پر واتقوا اللہ اللہ سے ڈرتے رہو ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ رب العزت سخت سزا دینے والے ہیں صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس کے اندر ایک طویل آیت ہم نے پڑھی تھی، چونکہ آیت طویل تھی اور اس کے پہلے حصے کی تشریح جو ہے نا وہ ہم پچھلے درس کے اندر جو ہے نا وہ پڑھ چکے ہیں۔ آج درمیان سے دوسرے حصے کی تفسیر جو ہے نا وہ انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ گزشتہ درس میں ہم نے شعائر اللہ کی تعظیم کے متعلق جو ہے نا کچھ باتیں پڑھی تھی اور اس کی تفصیل جو ہے نا وہ پڑھی تھی کہ شعائر اللہ سے کیا مراد ہے جی۔ تو اس کے اندر ایک بات جو ہے نا ہم نے یہ بھی پڑھی تھی کہ شعائر اللہ سے مراد حرمت والے مہینے بھی ہیں، شعائر اللہ سے مراد وہ جانور بھی ہے جو حاجی یا عمرہ کرنے والا اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے اور حرم کی حدود کے اندر اس کو ذبح کرتا ہے، اور شعائر اللہ سے مراد وہ نشان بھی ہے، وہ قلادہ بھی ہے جو جانور کے گلے کے اندر باندھا جاتا ہے، جس سے لوگ پہچان لیتے تھے کہ یہ عام جانور نہیں، یہ ہدی ہے، بیت اللہ کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے اور وہاں جا کے اس کو قربان جو ہے نا وہ کیا جائے گا۔ اور شعائر اللہ سے مراد اس کے علاوہ دیگر اشیاء بھی جو ہے نا آپ نے پڑھی تھی، مثلا بیت اللہ کی طرف جانے والا جو مہمان ہوتا ہے اللہ رب العزت نے اس کو بھی شعائر اللہ کہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی میں نے آیت مقدسہ کے علاوہ بھی کچھ دیگر اشیاء میں نے شعائر اللہ کے متعلق بتائی تھی، مسجد، مدرسہ، خانقاہ، جس جگہ کے اندر اللہ کا ذکر ہو، حتیٰ کہ مومن بندہ، قرآن مقدس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، یہ ساری چیزیں جو ہے شعائر اللہ تھیں، اور ان کے متعلق شریعت کا حکم یہ تھا کہ ان کی بے حرمتی مت کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کی تحقیر مت کرو، ان کی تکریم کرو، ان کی عزت جو ہے نا بجا لاؤ۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا آپ نے پڑھی تھی۔ اور پہلی آیت سورہ مائدہ کے اندر آپ نے ایک حکم پڑھا تھا غیر محل الصید وانتم حرم، کہ جس وقت تم احرام کی حالت میں ہو اس وقت تمہیں شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس وقت تم نے شکار نہیں کرنا۔ یاد رکھیے جس وقت کوئی بندہ حج کا یا عمرے کا احرام میقات سے باندھتا ہے، حج کا احرام اگر مکے کے اندر ہے تو اس نے اپنے ہوٹل سے ہی باندھنا ہے، اور اگر باہر سے جا رہا ہے تو میقات سے گزرنے سے پہلے اس نے حج کا احرام باندھنا ہے، اور اگر عمرے کے لیے جا رہا ہے تو اس کا احرام بھی اس نے میقات سے پہلے گزرتے ہوئے باندھ لینا ہے۔ جس وقت اس نے احرام باندھ کے نیت کر لی ہے تو اس کے اوپر کچھ پابندیاں جو ہے نا وہ عائد ہوتی ہیں۔ ان پابندیوں میں سے ایک پابندی یہ ہے کہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا۔ جس طرح ہم عام دنوں کے اندر سلوار قمیض سلی ہوئی پہنتے ہیں، اسی طرح جو نا سلا ہوا کپڑا جو ہے نا پہننے کی اجازت نہیں ہے، کھلی دو چادریں جو ہے نا وہ لے گا۔ دوسرے نمبر پر پابندی یہ ہے کہ خوشبو کو استعمال نہیں کر سکتا، عطر کو استعمال نہیں کر سکتا، سینٹ کو استعمال نہیں کر سکتا۔ ہاں، احرام باندھنے سے پہلے اگر کوئی خوشبو احرام کو لگا لیا تو وہ الگ بات ہے۔ جس وقت احرام باندھ لیا ہے پھر جو ہے نا وہ خوشبو جو ہے نا استعمال نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ خوشبو والا صابن بھی جو ہے نا وہ استعمال نہیں کر سکتا، جس صابن کے اندر خوشبو ہے نا وہ بھی استعمال نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ایک ممانعت جو ہے نا یہ بھی بیان کی گئی تھی کہ شکار نہیں کر سکتا۔ ایک ممانعت جو ہے نا یہ بیان کی گئی تھی کہ اپنے چہرے کو ڈھانپ نہیں سکتا،
اپنے پاؤں کو ایسے جوتے سے نہیں ڈانپ سکتا جس نے اس کے پاؤں کو سارے کے سارے کو ڈانپ لیا ہے، جیسے بوٹ ہوتا ہے، جیسے جراب ہوتی ہے، تو یہ چیزیں بھی جو نا استعمال نہیں کر سکتا۔ ایسا جوتا استعمال کرے جس سے پاؤں کے اوپر والی جو ہڈی ہے وہ ننگی ہونی چاہیے، پاؤں کا اکثر حصہ جو ہے نا وہ ننگا ہونا چاہیے۔ تو یہ احرام کے آداب میں سے ہے اور احرام کی جو پابندیاں ان میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک پابندی یہ بھی ہے کہ جس بندے نے نیت کر لی ہے، احرام باندھ لیا ہے، وہ اپنے بیوی کے قریب بھی نہیں جا سکتا، منکوحہ بیوی سے بھی جو نا جماع نہیں کر سکتا۔ اور جس جگہ پہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے حج کا تذکرہ کیا، اس کے ساتھ یہ بھی بیان کیا فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، رفث بھی نہیں کر سکتا، فسق و فجور کا کام بھی نہیں کر سکتا، اور لڑائی جھگڑا بھی نہیں کر سکتا۔ اور رفث سے مراد صرف بیوی کے قریب جانا نہیں ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے اپنی بیوی کے ساتھ خواہشات کے اوپر مبنی باتیں بھی نہیں کر سکتا۔ تو جس بندے نے احرام باندھ لیا اس کے اوپر یہ ساری پابندیاں جو ہے نا عائد ہوتی ہیں۔ ان من جملہ ان پابندیوں میں سے ایک پابندی یہ بھی تھی کہ وہ بندہ شکار نہیں کر سکتا۔ اب جس وقت اس نے احرام کھولنا ہے وہ پابندی جو ہے نا اس کے اوپر سے ختم ہو گئی۔ اور یہ جو پابندی ہے شکار والے کرنے کی، یہ حدود حرم کے اندر ہے۔ جس وقت حدود دو چیزوں کے اندر یہ پابندی ہے، یا احرام کی صورت میں یا حدود حرم کے اندر۔ حدود حرم کے اندر اگر احرام باندھا ہے پھر بھی پابندی ہے، احرام نہیں باندھا پھر بھی پابندی ہے۔ اور حدود حرم سے باہر اگر احرام کی حالت میں ہے پھر پابندی تو ہے، لیکن اگر احرام کی حالت میں نہیں تو پھر پابندی نہیں۔ تو جس وقت کوئی بندہ اپنے حج کے یا عمرے کے افعال مکمل کر دیتا ہے تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے حکم فرمایا وَإِذَا خَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا۔ آج کا سبق جو شروع ہو رہا ہے، جس وقت تم اپنے احرام کو کھول دو، ہاں یہ احرام حج کا ہو ہاں یہ احرام عمرے کا ہو، ہر دو صورت کے اندر فَاصْطَادُوا۔ اب وہ جو پابندی تمہارے اوپر عائد کی گئی تھی نا کہ تم شکار نہیں کر سکتے، اب اس کی اجازت ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ فَاصْطَادُوا تم ضرور بضرور اب شکار کرو کیونکہ احرام تم نے کھول دیا ہے، ضرور بضرور شکار کرو، نہیں۔ جو ممانعت تھی وہ ممانعت اٹھ گئی، اب تمہاری مرضی، اگر شکار کرنا چاہتے ہو تو کر لو، اگر نہیں کرنا چاہتے تو نہ کرو، یہ تمہاری جو ہے نا مرضی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے وہ حکم جو ہے نا وہ پابندی جو ہے نا وہ اٹھا لی۔ اور یاد رکھیے سفر دو طرح کے ہوتے ہیں۔ سفر حج پہ جانے والے لوگ جو نا اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں، اب تو ہوائی جہاز کا سفر ہوتا ہے، پہلے لوگ پیدل بھی جاتے تھے اور زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ سمندری سفر کو اختیار کرتے تھے۔ اب سمندری سفر کے اندر بڑی مشقت ہے جی، آسان نہیں ہے، سب سے مشکل ترین سفر جو ہے نا وہ سمندر کا ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے شکار کی بھی اجازت دے دی کیونکہ مشقت زیادہ تھی نا، اور کئی دن لگ جاتے بلکہ مہینے لگ جاتے تھے، تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے مشقت کو اٹھا لیا کہ اس کے اندر سمندری شکار کرنے کی اجازت ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے یہ حکم فرمایا اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا۔ جس وقت تم احرام کی حالت میں ہو اور خشکی کا سفر جو ہے نا وہ کر رہے ہو پھر تم شکار نہیں کر سکتے۔ اگر کسی جنگل سے گزر رہے ہو تو تمہیں شکار کرنے کی اجازت نہیں، لیکن اگر سمندری سفر کے اوپر بحری جہاز کے اوپر جو ہے نا وہ جا رہے ہو تو پھر جو ہے نا تمہیں اجازت ہے۔ اور حکمت اس کے اندر یہ ہے، اگر تم خشکی کے سفر کے اندر حج کرنے کے لیے جا رہے ہو تو خشکی کے سفر کے اندر تو آپ توشہ بھی ساتھ لے کے گئے ہوئے ہیں، ذات راہ بھی ساتھ لے کے گئے ہیں، آپ کے پاس جیب میں پیسے بھی ہیں جی، جس شہر کے اندر سے گزریں گے آپ آسانی کے ساتھ کھانا خرید سکتے ہیں جی، جس بستی سے گزریں گے وہ بستی والے بھی بطور مہمانی کے کہ یہ اللہ کے گھر کے مہمان بنے جا رہے ہیں، چلو یار ان کی تعظیم کرتے ہوئے ان کو کھانا کھلا دو، آسانی کے ساتھ کھانا دستیاب ہو سکتا ہے، ممکن ہے کھانے کو جو ہے نا وصول کرنا۔ لیکن جس وقت تم سمندر کے سفر کے اوپر جا رہے ہو اور سمندری سفر کر رہے ہو اس وقت راستے میں تو بستی بھی کوئی نہیں، گاؤں بھی کوئی نہیں، آبادی بھی کوئی نہیں، جنگل بھی کوئی نہیں، پانی پانی ہے، تا حد نگاہ پانی پانی ہے سمندر کا۔ اب آپ کتنے دنوں کا جو نا توشہ ساتھ لے کے جا سکتے ہیں، کھانا لے کے جا سکتے ہیں؟ 2 دن 3 دن، 2-3 دن کے کھانے کے بعد تو وہ خراب بھی ہو جاتا ہے۔
اس لیے اگر 2 دن کے کھانے کے بعد یا جتنا کھانا آپ کے پاس تھا اتنا کھانے کے بعد اب کیا کریں گے؟ آبادی تو ہے نہیں کہ رستے سے آپ کھانا خرید سکیں، بے شک آپ کے پاس پیسے ہیں، تو اس کے اندر انسانی جان کا ضیاع تھا، مرنے کا خدشہ تھا بھوک کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت نے سختی والا حکم اٹھا لیا اور اجازت دے دی کہ سمندری سفر کے اندر تم جو ہے نا شکار کر سکتے ہو۔ اب بڑی آسانی کے ساتھ سمندر کے اندر مچھلیاں پکڑے، کھائے اور جو ہے نا اپنا پیٹ جو ہے نا وہ بھرے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس حکمت کے تحت سمندری سفر کے اندر شکار کی اجازت دے دی اور خشکی کے سفر کے اندر جو ہے نا یہ اس کی اجازت نہیں دی، اور فرمایا کہ احل لکم صید البحر وطعامہ، بہرحال احرام کی حالت میں شکار کی اجازت نہیں ہے اور حدود حرم کے اندر بھی شکار کی اجازت نہیں ہے۔ احرام ختم، شکار کی اجازت بھی آپ کو ہوگی۔ یہ یوں ہی سمجھے جیسے جمعے کے دن تجارت کی ممانعت ہے جی، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، بیع شراء کو چھوڑ دو۔ جس وقت جمعے کے دن تمہیں جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے، بیع شراء کو چھوڑ دو۔ اچھا، جو ہی نماز سے فارغ ہوا اب وہی حکم دوبارہ لوٹ کے آ گیا، اجازت دوبارہ مل گئی۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جس وقت جمعے کے دن جمعے کی نماز سے فارغ ہو جاؤ اب اللہ کی زمین کے اوپر پھیل جاؤ اور جو نا اللہ کے رزق اور اس کے فضل کو تلاش کرو۔ جمعے کے ٹائم جو ہے نا تجارت کرنا حرام، لیکن جمعے سے فارغ ہونے کے بعد وہ حرمت والا حکم جو ہے نا اللہ نے اٹھا لیا۔ اسی طرح یہاں پر احرام کی حالت کے اندر شکار کرنا حرام، جو ہی جو نا احرام سے باہر نکلے، حج اور عمرہ کے افعال مکمل ہو گئے تو آپ کو اللہ رب العزت نے اجازت دے دی، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جو شخص بھی جو ہے نا تم میں سے احرام کھول دے اب اس کو جو ہے نا شکار کی اجازت ہے۔ تو یہ ایک حکم جو ہے نا یہ اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت جو ہے نا فرما دی۔ دوسری بات، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، لا يَجْرِمَنَّكُمْ، اس کا مطلب ہوتا ہے اکسانا، ابارنا، برانگیختہ کرنا۔ لا یجرمنکم، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات کے اوپر برانگیختہ مت کرے، اکسائے مت، ابارے مت۔ کس بات کے اوپر؟ ان صدوکم عن المسجد الحرام، کہ اس قوم کو تم مسجد حرام کے اندر آنے سے روکو، خبردار ایسا نہیں کرنا۔ اور دوسری بات ان تعتدوا، اس بات کے اندر تم نے ان سے حد سے تجاوز بھی نہیں کرنا، اس کے اوپر زیادتی بھی نہیں کرنا۔ جو قوم بیت اللہ کے اندر آنی چاہتی ہے اس کو آنے دو، اور پچھلی آیات کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں، یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، بیت اللہ کے اندر آنے والے لوگ اللہ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی چاہنے کے لیے آ رہے ہیں، تم ان کو روک کر ظلم کیوں کرتے ہو؟ اور اصل بات یہ ہے، مشرکین مکہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حدیبیہ کے مقام کے اوپر جب روکا نا، تو اب فتح مکہ کے موقع کے اوپر مسلمانوں نے یہ محسوس کیا اب تو ہمارا غلبہ ہے جی، اقتدار ہمارا ہے جی، مکہ فتح ہو گیا جی، حکومت ہماری ہے جی، سکہ ہمارا چل رہا ہے جی، اب انتقام لینے کا وقت آ گیا۔ اب یہ آئیں گے نا تو ہم بھی اپنا انتقام لے لیں گے، جس طرح انہوں نے ہمیں روکا تھا ہم بھی ان کو روکیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نا، ایک تو اس کی تشریح یہ ہے، ایک اس کی تشریح اور اس موقف کی ایک روایت بھی جو نا تائید کرتی ہے۔ ایک روایت کے اندر یوں بھی آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جس وقت حدیبیہ کے مقام کے اوپر 1400 صحابہ کے ساتھ روکا گیا، آپ ابھی ادھر ہی تھے اور یہ شرائط طے ہو گئی کہ آئندہ سال تم نے آنا ہے، بغیر ہتھیار کے آنا ہے اور 3 دن کے اندر اندر عمرہ کر کے چلے جانا ہے جی۔ تو مسلمانوں کو اس کے اوپر جو نا بڑی اذیت جو ہے نا ہوئی کہ یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ، ہم تو بڑے شوق کے ساتھ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے تھے، عمرہ کرنے کے لیے آئے، ہمیں تو زیارت کرنے کا موقع ہی انہوں نے نہیں دیا۔ تو اس وقت قریب سے ایک لشکر جو ہے نا وہ گزر رہا تھا مشرکین کا، جو افاقی تھا، باہر سے آنے والا تھا، وہ بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے آ رہا تھا عمرے کی غرض سے۔ صحابہ کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کیوں نہ ہم اس لشکر کو روکیں، جس طرح مشرکین مکہ نے ہم کو روکا ہے، ہم بھی جو ہے نا ان کو روکتے ہیں اور بدلہ جو ہے نا وہ چکا لیتے ہیں۔ تو انتقام کی آگ تھی نا اندر،
اللہ رب العزت نے فرمایا ہرگز نہیں، لا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، یہ زیادتی نہیں تم نے کرنی کہ کسی قوم کو دشمنی کی وجہ سے، مخالفت کی وجہ سے، اس کی مخالفت تمہیں اس بات کے اوپر اکسائے کہ تم جو ہے نا اس قوم کو بیت اللہ کے اندر داخل ہونے سے روکو، خبردار ایسا نہیں کرو۔ اسلام انتقام لینے کا اور ظلم کرنے کا درس نہیں دیتا۔ اسلام دوست ہو یا دشمن ہو، عدل اور انصاف کا جو ہے نا وہ درس دیتا کہ عدل والا معاملہ کرو، انصاف والا معاملہ جو ہے نا وہ کرو، اور ان کے اوپر ظلم اور زیادتی نہ کرو۔ اور یہ بہت بڑے ظلم کی بات ہوتی ہے کہ کسی کو مسجد کے اندر آنے سے روکا جائے۔ عام مسجد کے اندر آنے سے روکنا شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی۔ اور میں آپ کو قرآن پاک کی آیت سناؤں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اس شخص سے بڑا ظالم انسان کوئی نہیں ہے جو لوگوں کو مسجد کے اندر آنے سے روکتا ہے، ان لوگوں کو جو مسجد کے اندر آ کے اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ مسجد کی خرابی کا باعث بن رہا ہے۔ جب عام مساجد، اور مسئلہ یاد رکھیے، اگر کسی بندے کی ذاتی ملکیت والی زمین کے اوپر بھی اس نے مسجد بنائی ہے نا، تو وہ اس مسجد کے اندر آنے سے بھی کسی انسان کو روک نہیں سکتا۔ یہ تو نظریہ ہی چھوڑ دینا کہ وہ اس کی ذاتی ملکیت ہے۔ جس وقت اس نے مسجد بنا لی اپنی ذاتی ملکیت کے اوپر، اور اس مسجد کے اوپر اذانیں اور نمازیں ہونا شروع ہو گئی، بس سمجھ لو وہ اس کی ذاتی ملکیت ختم، اب وہ اللہ کی ملکیت میں آ گئی۔ روئے زمین کی ساری جو مساجد ہیں یہ اللہ کی ملکیت ہے، کسی فرد واحد کی، کسی شخص کی جو ملکیت نہیں۔ ان المساجد للہ، مسجد جو ہے یہ اللہ کی لیے۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، لہذا ان مسجدوں کے اندر اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارو، اللہ کی عبادت کرو۔ تو مسجد کے اندر آنے سے روکنا یہ بہت بڑے ظلم کی بات ہے۔ جب مسجد کے اندر، عام مسجد کے اندر روکنا ظلم کی بات ہے، تو جو انسان بیت اللہ کے اندر روکتا ہے وہ کتنی بڑی زیادتی کر رہا ہوگا، کتنا بڑا ظلم کا کام جو ہے نا وہ کر رہا ہوگا۔ مشرکین مکہ کی جس وقت خباثتیں اور بری خصلتوں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کیا نا، تو اس وقت یہ فرمایا وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ یہ اللہ کے گھر سے روکنے والے، مسجد حرام سے روکنے والے، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ، اور ان کا سب سے بڑا گناہ تو یہ تھا کہ جو اس مسجد کے اندر آنے کی اہلیت رکھتے تھے، جو اس کے اہل و عیال تھے، جو اس کے ارد گرد رہنے والے تھے، ان کو انہوں نے اس زمین سے ہی باہر نکال دیا۔ اخراج، اور وہ کون لوگ تھے؟ نبی علیہ السلام اور سچے مواخد مومن مسلمان لوگ تھے، جن کو مشرکین مکہ نے مجبور کر دیا تھا ہجرت کرنے کے اوپر۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی مذمت جو ہے نا بیان کی تھی۔ یہ سب سے بڑے گناہ کے کام ہے کہ کوئی بندہ جو نا مسجد حرام کے اندر آنے سے روکے۔ اس لیے اے مسلمانوں، تم نے یہ کام نہیں کرنا۔ کوئی بندہ، کوئی گروہ، کوئی طبقہ اگر مسجد حرام کے اندر آ رہا ہو تو اس کو روکنا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے یہ کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی کے کاموں میں اور تقوی کے کاموں کے اندر ایک دوسرے کے معاون بنو، مددگار بنو، اور برائی کے کاموں کے اندر اور گناہ کے کاموں کے اندر اور ظلم اور زیادتی کے کاموں کے اندر ایک دوسرے کی معاونت نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کرو۔ اب عمرہ کرنا اور حج کرنا اور مسجد حرام کے اندر آنا، یہ تو بہت بڑی نیکی کے کام ہے۔ اتنی بڑی نیکی کا کام ہے کہ انسان کی گناہ سارے عمرہ اور حج کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو جب یہ نیکی کا کام ہے تو پھر اس نیکی کے کام میں ایک دوسرے کے معاون بننا چاہیے یا رکاوٹ بننا چاہیے؟ اس نیکی کے کام کے اندر تو یہ بندہ مہمان ہے اللہ رب العزت کا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حاجی کے لیے جو لفظ وہ ضیوف الرحمان، رحمان کے مہمان ہے، اللہ رب العزت کے مہمان ہے۔ تو یہ تو اللہ کا مہمان ہے، اللہ کے مہمان کی بے حرمتی نہیں کرنی، اللہ کے مہمان کی تعظیم اور تکریم جو ہے نا وہ کرنی۔
اس لیے حج اور عمرہ نیکی کا کام ہے، لہذا جو نا اس کے اندر ان کے معاون بنو، اور حج سے اور عمرے سے اور بیت اللہ کے اندر داخل ہونے سے روکنا یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے، یہ بہت بڑے ظلم کی بات ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ایسے ظلم اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی معاونت مت کرو۔ اچھا، یہ تو میں نے پچھلی جملے کے ساتھ ربط بیان کر دیا نا، لیکن یہ جملہ جو نا اتنا بہترین اصول ہے نا قرآن پاک کا کہ اس کے اندر عموم ہے کہ صرف بیت اللہ کے اندر جانے سے مت روکو، یہ بات نہیں ہے، صرف جو نا برائی سے مت روکنا یہ بات نہیں ہے، بلکہ عام حکم ہے ہر نیکی کے کام میں، ہر نیکی کے کام کے اندر ایک دوسرے کے معاون بن جاؤ، دستے بازو بن جاؤ، اور ہر برائی کے کام کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ بالکل قطعاً بھی تمہیں اجازت نہیں ہے کہ ان کے ساتھ معاونت کرو۔ نیکی کے کاموں میں معاون بنو اور برائی کے کاموں کے اندر ایک دوسرے کے معاون نہ بنو۔ مثلا نیکی کا کام کیا ہے جی؟ کوئی بندہ مسجد بنا رہا ہے جی، آپ اس کے ساتھ معاون اس کے بن جائیں۔ جو لوگ مسجدیں بناتے ہیں کیوں بناتے ہیں جی؟ یہاں لوگ آئیں گے، نماز پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، ذکر اذکار کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، یہی مقصد ہے نا مسجد کا۔ ایک نیکی کا کام ہے، بہت بڑا نیکی کا کام ہے، لہذا ان لوگوں کے ساتھ تعاون جو ہے نا وہ کرنا چاہیے۔ ایک بندہ مدرسہ بناتا ہے جی اس غرض سے یہاں طلباء قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں گے، اس کا ترجمہ سیکھیں گے، عالم جو ہے نا بنیں گے، مفتی بنیں گے، بہت بڑا نیکی کا کام ہے، ان کے ساتھ معاونت جو ہے نا کرنی چاہیے جی۔ ایک بندہ جو ہے نا علم دین کی محفل سجاتا ہے، درس قرآن کا اہتمام کرتا ہے، علماء کو بلوا کے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا ان لوگوں کی اصلاح کے لیے علماء کے بیانات رکھواتا ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ تعاون کرنا چاہیے، کیوں؟ یہ نیکی کا کام ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ایک آدمی جو نا عدل و انصاف کو قائم کرتا ہے جی، تو یہ نیکی کا کام کر رہا ہے، اس کے معاون جو ہے نا بننے چاہیے۔ ایک بندہ رفع عامہ کا کام کر رہا ہے، ایک بندہ جو ہے نا شہر کی صفائی کرنا چاہتا ہے جی، لوگوں کے لیے سہولیات مہیا کرنا چاہتا ہے جی، ہسپتال جو ہے نا وہ بنانا چاہتا ہے جی، بچوں کے لیے عام تعلیم کرنے کے لیے سکول جو ہے نا وہ بنانا چاہتا ہے جی، سڑکیں صاف کرنا چاہتا ہے، رستے عام کرنا چاہتا ہے، خود رستوں کو کشادہ جو ہے نا وہ کرنا چاہتا ہے، رستوں سے تکلیف دہ اشیاء کو جو ہے نا ہٹانا چاہتا ہے، تاکہ ٹریفک کی روانگی جو ہے نا وہ بحال ہو اور ان کو کسی قسم کی جو ہے نا وہ دقت نہ ہو۔ یہ سارے کام ایسے ہیں جو ایک ایک کام جو ہے نا وہ نیکی کا کام ہے۔ اسی طرح اگر رستوں کے اندر مسافروں کے لیے پانی کو جو ہے نا وہ پانی کا بندوبست کیا جاتا ہے، فلٹر والا صاف پانی کا بندوبست کیا ہے، بہت بڑی نیکی کا کام ہے، بالخصوص سخت گرمی کے موسم کے اندر۔ تو یہ نیکی کے جتنے کام ہیں قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور اس کے برعکس حکم فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ظلم کے کاموں کے اندر، زیادتی کے کاموں کے اندر، گناہ کے کاموں کے اندر، ناانصافی کے کاموں کے اندر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ یہ بہت بڑے گناہ کی جو ہے نا وہ بات ہے۔ مثلا کوئی بندہ سیلما بنا رہا ہے جی اور لوگوں سے جو کہتا ہے جی میرے ساتھ تعاون کرو جی، ہم لوگوں کو تفریح جو ہے نا مہیا کریں گے، نہ، یہ اب خلاف شرع کام کر رہا ہے، اس صورت میں اس کے ساتھ تعاون نہیں کرنا۔ ایک بندہ چوریاں کرتا ہے جی، ایک بندہ ڈاکے ڈالتا ہے جی، ایک بندہ زنا خانہ بناتا ہے جی، ایک بندہ کبہ خانہ بناتا ہے جی، کوئی بندہ جوے کے اڈے جو ہے نا بنا رہا ہے جی، ایک بندہ شراب خانہ جو ہے نا وہ کھول رہا ہے جی، تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو گناہ کے ساتھ بلکہ کبیرہ گناہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، ان صورتوں کے اندر جو ہے نا اس کی معاونت نہیں کرنی۔ ایک بندہ قتل و غارت کرتا ہے جی، فساد فی الارض کرتا ہے جی، ملک کے امن کو خراب کرتا ہے جی، ملک کے اندر افراتفری کی کیفیت کو جو ہے نا وہ پیدا کرتا ہے جی، تو یہ بہت بڑا فسادی ہے، اس کا قتل عام ہونا چاہیے، نہ کہ اس کی معاونت ہونی چاہیے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون نہیں کرنا بلکہ ایسے لوگوں کو برائی سے روکنا ہے اپنی طاقت کے مطابق، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان۔ تم میں سے جو بندہ طاقت رکھتا ہے اس کو چاہیے، جو بندہ تم میں سے دیکھے برائی کو اس کو چاہیے فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ کی قوت استعمال کر کے اس کو برائی سے روکے، اور اگر جو اتنی طاقت نہیں ہے تو پھر اس کو چاہیے
کہ زبان سے روکے، زبان سے تو منع کر سکتا ہے نا۔ اور اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے، کم سے کم درجہ یہ ہے کہ اپنے دل کے اندر اس کو برا جانے، ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، اگر دل کے اندر بھی اس برائی کو برا نہیں جانے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک دوسرے کے معاون بنو، لیکن نیکی کے کاموں کے اندر، اور برائی کے کاموں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ معاونت نہیں کریں۔ اور ایک اور بات بڑی پیاری میں آپ کو بتانے لگا ہوں، دنیا کا نظام ہی ایسا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ معاون ہیں، ہم ایک دوسرے کے معاونت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مددگار ہیں۔ ہر انسان دوسرے کا مددگار ہے، میں آپ کی مدد کر رہا ہوں، آپ میری مدد کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، ایک بندہ روٹی کا لقمہ منہ کے اندر ڈالتا ہے، آسان کام ہے۔ ایک دفعہ میرا ایک شاگرد کہنے لگا بڑا آسان کام ہے، میں کہ آپ کو مفت مل جاتی ہے نا اس لیے آسان کام ہے۔ کبھی انسان غور کرے، روٹی کھانے کے لیے، لقمہ منہ تک پہنچانے کے لیے کتنی تگودو کرنی پڑتی ہے۔ سب سے پہلے جو ہے نا بیج، زمین کو نرم کرنا پڑتا ہے، ہل چلانا پڑتا ہے، بیج ڈالنا پڑتا ہے، پانی لگانا پڑتا ہے، فصل اگتی ہے اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے مہینوں تک، پھر اس کی جب فصل پکتی ہے اس کی کٹائی کرنا پڑتی ہے جی، بھوسا الگ کرنا پڑتا ہے، دانے جو ہے نا الگ کرنے پڑتے ہیں۔ یہ ہم تک جو کھانا پہنچ رہا ہے، کسان کتنے ہماری معاونت کر رہے ہیں جی، کتنے ہمارے مددگار ہیں جی۔ اچھا، جب دانے الگ ہو گئے، انہوں نے دانے پہنچا دیے جی غلہ منڈی، اب غلہ منڈی پہنچ گئے ہیں جی، اس دکاندار نے، اب وہ ہمارا تعاون کر رہا ہے جی، ہم پیسے لے کے اس کے پاس چلے گئے، اب ہم اس کا پیسے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور وہ غلے کی صورت میں ہمارا تعاون کر رہا ہے۔ ایک کسان روٹی کھانے کے اندر، ہم روٹی کھانے کے اندر ایک کسان کے محتاج ہیں، وہ کھیتی باڑی کر کے فصل اگا کے ہمارا تعاون جو ہے کر رہا ہے، اور ہم پیسے کی صورت میں اس سے خرید کر اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ ایک انسانی زندگی کا معاشرہ ہی ایسا ہے کہ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون والی زندگی ہے۔ انسانی زندگی کے اندر تنہا انسان زندگی بسر کر ہی نہیں سکتا، کوئی کام کر ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان تنہا جو ہے نا وہ زندگی گزار سکے، ایسا ممکن نہیں۔ اچھا، آپ نے گندم خرید کے گھر کے اندر لے کے آ گئے ہیں، اب گندم کو آپ نے پسوانا ہے، جس جگہ سے پسوانا ہے وہ آپ کی مدد کر رہا ہے، آپ پیسوں کے ذریعے اس کی مدد کر رہے ہیں۔ اب گھر کے اندر آٹا موجود ہے، پکانے والی نہیں ہے، اب شادی کی ضرورت ہے، بیوی ہوگی تو پکائے گی نا جی۔ اب بیوی کے اوپر کتنے اخراجات ہوتے ہیں شادی کے اوپر جی ہمارے معاشرے کے اندر، تو اب وہ آٹا گوندے گی، روٹی پکائے گی، روٹی آپ کے سامنے آ چکی ہے، اب بھی آسان کام نہیں ہے۔ آپ کے سامنے روٹی رکھی ہوئی ہے، آپ روٹی کو آجا روٹی میرے منہ کے اندر آجا آجا، آئے گی؟ کبھی نہیں آئے گی جب تک آپ ہاتھ سے توڑ کر اس کو اپنے منہ کے اندر ڈالیں گے۔ تو ایک روٹی کا لقمہ کھانے کے لیے آپ کو کتنے لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہے۔ آپ پیسے کے ذریعے اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، وہ آپ کا کام کاج کر کے، کھیتی باڑی کر کے، غلہ اگا کے آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ یہ جو میں نے بدن کے اوپر کپڑے پہنے ہوئے کیسے آئے ہیں جی؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ ہم بازار گئے کپڑا خرید لیا جی؟ نہیں، جس بندے نے بیج ڈالا ہے زمین کے اندر، ہل چلایا ہے، بیج ڈالا ہے، فصل اگی ہے، اس کے اوپر کپاس لگی ہے، کپاس ادھر سے ایک فیکٹری کے اندر گئی ہے، دھاگا بنا ہے جی، وہ دوسری فیکٹری میں گیا ہے جی، اس نے اس کے اوپر دھاگے کے اوپر رنگ چڑھایا ہے جی، وہ تیسری فیکٹری کے اندر گیا ہے جی، وہ دھاگے کو جمع کر کے کھڈیوں کے اوپر لگا کے ایک کپڑا جو ہے نا بنا دیا جی۔ کتنے لوگ جو نا تعاون کر رہے ہیں۔ پھر بازار کے اندر تھان کی صورت میں آیا جی، ہم نے دکاندار سے خرید لیا جی، اس سے خرید کے ہم نے دردی تک پہنچایا جی، دردی نے ہمیں سی کے دیا، پھر ہم پہننے کے قابل ہوئے۔ یہ جوتا جو موچی بنا رہا ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہا ہے، ہم خرید کے اس کے ساتھ جو ہے تعاون کر رہے ہیں۔ انسان کی زندگی ہی ایسی ہے کہ ہر انسان دوسرے کا معاون اور مددگار ہے۔ انفرادی زندگی گزارنا ناممکن بات ہے۔ ایک حاکم اپنی رعایا کی مدد کر رہا ہے، نظام کو درست رکھنے کے لیے، عدل اور انصاف کو قائم کرنے کے لیے وہ اپنی رعایا کی جو ہے نا وہ مدد کر رہا ہے، اور رعایا اپنے حاکم کی جو ہے نا وہ مدد کر رہا ہے۔ اسی طرح معاشرے کے اندر امیر طبقہ غریب کی مدد کر رہا ہے، غریب طبقہ امیر کی مدد کر رہا ہے۔ امیر بندے نے فیکٹری لگائی ہے جی، 500 افراد جو ہے نا مزدور اس کے پاس کام کر رہے ہیں۔ اب یہ کام کر کے مالک کی جو ہے نا مددگار اور معاون بنے ہوئے، وہ ان کو تنخواہ دے کے جو ہے نا اس کا معاون اور مددگار بنا ہوا۔ ان 500 افراد کی روٹی اس کے
فیکٹری کے ساتھ جو ہے وہ چل رہی ہے۔ انسان کی زندگی اجتماعی زندگی ہے، انفرادی زندگی ہے ہی نہیں، ممکن ہی نہیں کہ انسان زندگی گزارتے ہیں۔ حتیٰ کہ موت کے بعد بھی ہم ایک دوسرے کے معاون اور مددگار جو ہے نا بنتے ہیں۔ جب کوئی انسان مر جاتا ہے، مرنے والا انسان کیا خود نہا سکتا ہے؟ کیا خود کفن پہن سکتا ہے؟ کیا خود قبرستان کے اندر جا سکتا ہے؟ کیا خود اپنے اوپر مٹی ڈال سکتا ہے؟ یہ کون کرتا ہے؟ پچھلے سارے جو اس کے دوست و احباب لواحقین اور اس کے رشتہ دار جو نہ کرتے ہیں، ہم اس مرنے والے کی مدد کرتے ہیں، اور مرنے والا بھی ایک طریقے سے ہماری مدد کر رہا ہے۔ کیسے جی؟ اپنے پیچھے مال چھوڑ کے گیا ہے، لواحقین کے لیے جائیداد چھوڑ کے گیا ہے جی، تو اس کا یہ جو نا ہمارے ساتھ مدد ہو رہی ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، انسانی معاشرے کے اندر ہر انسان دوسرے کا معاون اور مددگار ہے، اس کے بغیر انسانی زندگی ناممکن ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ بڑی سے بڑی چیز دیکھ لے، چھوٹی سی چھوٹی چیز دیکھ لے، اس کے اندر جو نا معاونت اور مددگار ہے۔ لیکن قرآن پاک کا اصول کتنا خوبصورت ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی کے کاموں کے اندر، تقوی کے کاموں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور برے کاموں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کرو۔ اور جو بندہ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے ظالم بادشاہ اور اس کا معاون اور مددگار دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ اور ظلم کرنے والا انسان کل قیامت کے دن جس وقت اللہ کے دربار کے اندر جو آنا آئے گا، اللہ رب العزت اس کو اور اس کے ساتھ معاون اور مددگاروں کو، بلکہ حدیث پاک کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اگر اس کا کوئی معاون اتنا سا تھا نا کہ اس نے اس کے لیے قلم اور دوات کو سیدھا کیا، یہ جو جج حضرات ظلم کے اوپر مبنی فیصلے کرتے ہیں، اور ان کے وہ معاون جو ان کے لیے کرسی سیدھی کرتے ہیں اور جو نہ صفائی ستھرائی کرتے ہیں اور جو نہ قلم اور دوات کو سیدھا کرتے ہیں، وہ بھی اس ظلم کے اندر برابر شریک ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا پیغمبر کہہ رہا ہے۔ اور اگر ایسے ظلم کے اندر خدا نہ خواستہ کوئی بندہ جو ہے نا اس ظالم کے ساتھ شریک ہو گیا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت تابوت کے اندر بند کر کے اس کو جو ہے نا جہنم کے گڑھے کے اندر پھینک دیں۔ اس لیے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کے احکام کو جو ہے نا وہ پورا کرو، شعائر اللہ کی تعظیم کرو، توقیر کرو، بے حرمتی جو ہے نا مت کرو، اور گناہ کے کاموں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ معاونت نہ کرو۔ جو بندہ شاعر اللہ کی بے توقیری کرے گا، بے حرمتی کرے گا، اور گناہ کے کاموں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ جو نا معاونت کرے گا، یاد رکھیے ان اللہ شدید العقاب، اللہ رب العزت کی سزا بڑی سخت ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی پکڑ سے اور اللہ کی سزا سے تم بچ نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔